بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک میں ہم قرآنی آیات کی نزول کے مقام اور وقت کے لحاظ سے جو اقسام ہیں وہ پڑھیں گے۔ آیات قرآنی میں مکی اور مدنی کی تقسیم کے علاوہ نزول کے مقام اور وقت کے لحاظ سے مفسرین نے کچھ اور قسمیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثلا نمبر فرسٹ ہم حضری آیات ان آیاتوں کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وطن میں نازل ہوئی۔ حضر کہتے ہیں وطن کو، تو اکثر قرآنی آیات ایسی ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن پہ تشریف فرما ہیں اور آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ سیکنڈ نمبر جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے سفری آیات۔ سفری آیات وہ آیتیں ہیں جو سفر کی حالت میں نازل ہوئی۔ مثلا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ فتح مکہ کے سفر میں نازل ہوئی۔ جب فتح مکہ کے سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو اسی سفر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی تقریباً 40 آیتیں شمار کی ہے، تقریباً 40 آیتیں۔ تھرڈ قسم جو آتی ہے وہ ہے نہاری آیتیں۔ نہار کہتے ہیں دن کو، تو نہاری آیات وہ آیات ہیں جو دن کے وقت نازل ہوئی۔ بقول علامہ ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہے لیلی آیت۔ 4 نمبر ہمارے پاس آتی ہے لیلی آیت۔ تو لیلی آیات وہ آیات ہیں جو رات کے وقت نازل ہوئی۔ مثلا سورہ آل عمران کے آخری آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیت رات کے وقت نازل ہوئی۔ ففتھ نمبر جو نمبر آتی ہے وہ ہی صیفی آیات۔ وہ آیات ہیں جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئی۔ مثلا سورہ نساء کی آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ آیت گرمی میں نازل ہوئی تھی، اور دوسری روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جتنی آیات نازل ہوئی وہ سب صیفی ہے۔ مثلا الیوم اکملت لکم دینکم وغیرہ، یہ تمام آیات صیفی ہیں۔ صیفی مطلب جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئی۔ 6 نمبر شتائی آیات، وہ آیات ہیں جو سردی کے موسم میں نازل ہوئی۔ صیف کہتے ہیں گرمی کو، شتا کہتے ہیں سردی کو، تو جو آیات سردی کے موسم میں نازل ہوئی اس کو ہم شتائی آیات کہتے ہیں۔ مثلا سورۃ نور کی آیات ان الذین جاءوا بالافک، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کی تردید کی گئی ہے، تو یہ سردی کے موسم میں نازل ہوئی۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر سورہ احزاب کی آیات بھی اسی قسم کی ہے، کیونکہ یہ غزوہ بھی سردی کے موسم میں پیش آیا تھا۔ غزوہ خندق یہ سردی کے موسم میں پیش آیا تھا۔ مسلمانوں پہ بہت زیادہ تنگی تھی، بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی ان کی، تو سردی کے موسم میں یہ آیت واقعہ پیش آیا۔ 7 نمبر جو ہمارے پاس آتی ہے مقام اور وقت کے لحاظ سے وہ ہے فراشی آیتیں۔ فراشی آیتیں وہ آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تھے، چنانچہ آیت واللہ یعصمک من الناس اسی حالت میں نازل ہوئی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 2 مثالیں اور ذکر کی ہیں۔ 8 نمبر ہمارے پاس آتی ہے نومی آیتیں۔ نوم کہتے ہیں نیند کو، یعنی وہ آیات جو نیند کی حالت میں اتری۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا ایک جھونکا آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر تلاوت فرمائی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نیند کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت قرآنی نازل نہیں ہوئی۔ اوپر کی روایت میں جس کیفیت کو نیند کے جھونکے سے تعبیر کیا گیا ہے
اس کے لیے اصل حدیث میں اعفاءۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد نیند نہیں بلکہ وہ مخصوص حالت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے وقت طاری ہو جایا کرتی۔ اس لیے اس حدیث سے یہ سمجھنا درست نہیں کہ نزول قرآن نیند میں بھی ہوا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کی ہے کہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ نیند مراد نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص حالت مراد ہے۔ 9 نمبر آتی ہے سماوی آیات۔ سماوی آیات وہ آیات ہیں جو معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان پر نازل ہوئی۔ ان کے بارے میں صرف ایک روایت صحیح مسلم کی ملتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے قریب نازل ہوئی۔ 10 نمبر آتی ہے فضائی آیات۔ علامہ ابن عربی رحمہ اللہ نے ایک قسم ایسی بھی ذکر کی ہے جو نہ زمین پر نازل ہوئی اور نہ آسمان پر بلکہ فضا میں نازل ہوئی، جیسی سورہ صافات کی 3 آیتیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، یہ اور ایک آیت ہے مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، تو اسی قسم کی آیت اس میں داخل ہے کہ یہ فضا میں نازل ہوئی۔ لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی سند نہیں مل سکی۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی مقام اور وقت کے لحاظ سے قرآنی آیات کی نزول کی تخصیص اور ان کی تقسیم۔ اب قرآن کریم توڑا توڑا کیوں اللہ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک بارگی نازل نہیں ہوا بلکہ توڑا توڑا تقریباً 23 سال 23 ایئرز کے ڈیوریشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا گیا۔ بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا کوئی جز لے کر آتے، کئی مرتبہ بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک لے کر آتے، اور کبھی پوری سورت ایک مرتبہ لے کر آتے، جیسے سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ انعام یہ پورا سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوا ہے۔ نیز قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل وحی کے ذریعے نازل ہوا وہ یہ ہے غیر اولي الضرر، یہ سورہ نساء کا ایک طویل آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ قرآن کریم کو توڑا توڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، جبکہ پچھلی کتابیں تورات، زبور، انجیل ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ یوں کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، کہ پیغمبر پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ كذلك لنثبت به فؤادك، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس طرح تدریجاً اس لیے ہم نے نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو قوی رکھیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اسی لیے ہم نے اس کو بہت ٹہر ٹہر کر اتارا ہے، ٹہرا کر اتارا ہے۔ اس کے علاوہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے تدریجی نزول کی درجہ حکمت بیان فرمائی۔ تدریجی نزول کے درجہ بدرجہ توڑا توڑا کر کے اللہ نے کیوں نازل فرمایا؟ امام رازی رحمہ اللہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ جی تو نمبر فرسٹ حکمت میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب یہی کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہو، لکھے پڑھے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ دوسری حکمت، اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً شروع ہو جاتی
اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف تھا. تو اللہ نے آہستہ آہستہ کبھی ایک حکم کبھی دوسری حکم کبھی ایک حکم کبھی دوسری حکم آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو جو آیت اور جو حکم نازل ہوتی تو تدریجاً بتدریجاً درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ وہ حکم نافذ ہوتی چلی گئی. صحابہ مسلمانوں کی زندگی میں احکامات نافذ ہوتے رہے. اور اگر پورا قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہوتا تو پھر تمام احکام کی پابندی فوراً شروع ہو جاتی. تیسری حکمت جو فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا کفار مکہ کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو آسان بنا دیتا تھا. دیکھیں کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے, اتنی زیادہ تکلیف کہ اس کو ہم پڑھ کر احساس کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. تو کفار مکہ کی طرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتی, وہی لے کر آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی تھی تو وہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کو تقویت بنتی تھی کہ چلے کوئی ہمارا ساتھی ہے, میرا پروردگار ہے جو میرا خیال رکھتا ہے, مجھے اپنے جبرائیل بھیجتا ہے, مجھے وہی بھیجتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلب کو تقویت ملتی. اور 4 نمبر حکمت, آخری حکمت, یہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوال کے جواب, لوگوں کے سوالات ان کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہیں. اس لیے ایک ہی وقت میں پورا قرآن نازل کرنا مناسب نہیں تھا. جس وقت سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے اس وقت وہ آیتیں نازل کی گئی. مثلا کفار کہتے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ, یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں آیت اور سورت نازل فرما رہے تھے. پھر وہ روح کے بارے میں پوچھتے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ کفار آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے تو آپ کو بتا دیجیے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, کہ روح میرے رب کا حکم ہے. تو مطلب جب وہ سوالات کرتے تھے تو ان سوالات کا جوابات اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی صورت میں آتا تھا. یا واقعات رونما ہوتے تھے, غزوہ بدر کا واقعہ رونما ہو تو اس وقت کچھ آیتیں نازل ہوئی, پھر احد میں نازل ہوئی, پھر خندق میں نازل ہوئی. مختلف مواقع کے لحاظ سے تو واقعات مختلف ہیں اور درجہ بدرجہ واقعات رونما ہوئے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. اگر ہم یہ اس پہ بات کریں کہ کیا موجودہ ترتیب نزول پر ہے قرآن کریم جس ترتیب کے ساتھ اس وقت موجود ہے, جو اس وقت ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا, بلکہ ضرورت اور حالات کے مطابق نازل ہوتا تھا. اور جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو یہ بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر لکھ لیا جائے. کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو, رائٹر, انگلش میں جس کو ہم رائٹر کہتے ہیں, عربی میں اس کو ہم کاتب کتب یکتب, کاتبن کتب یکتب, کتب یکتب لکھنے کو کہتے ہیں, رائٹنگ. تو کاتب کہتے ہیں رائٹر کو جو لکھنے والا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے رائٹرز تھے, وحی کے لکھنے والے تھے, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کہتے تھے. کاتب ایک لکھنے والے کو کہتے اور کاتبین جمع ہے. تو جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو یہ فرما دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر لکھ دیا جائے. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مقام پر درج ہو جاتی تھی. ترتیبی نزول کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور نہ صحابہ نے. اس لیے جب قرآن مکمل ہو گیا تو صحابہ کو نزولی ترتیبی یاد نہیں رہی, البتہ جزوی طور پر بعض صورتوں یا آیتوں کی نزولی ترتیب یاد کی. موجودہ ترتیب اگرچہ نزولی ترتیب پر نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی ترتیب پہ ضرور ہے کہ جو موجودہ قرآن کی ترتیب ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی ترتیب پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب فرمائی. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھی جائے. اور صحابہ نے قرآن کریم کو اسی ترتیب سے یاد کیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ اگرچہ نزولی ترتیب نہیں ہے. نزولی ترتیب کا مطلب کیا ہے کہ جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا تو اگرچہ وہ ترتیب نہیں ہے لیکن یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اگر کوئی یہ سوال کرے گا کہ جو موجودہ قرآن ہے یہ تو ترتیب نزولی پر نہیں ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ چلیے ٹھیک ہے ترتیب نزولی پر تو یہ نہیں ہے لیکن جو ترتیب موجودہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ اس آیت کو فلاں آیت میں فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھیں. تو اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موجودہ ترتیب خود فرمائی. اب ایک اور قسم کی طرف ہم چلتے ہیں. ایک ہی آیات محکمات و متشابہات. آیات محکمات و آیات متشابہات یہ چھوٹی سی ٹاپک ہے اس کو پڑھتے ہیں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. آیتوں کے معنی اور مراد کے واضح اور غیر واضح ہونے کے اعتبار سے آیتوں کی دو قسم ہیں. دیکھیں قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی اور مراد واضح ہے اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کی معنی اور جن کی مراد مفہوم واضح نہیں. تو اس ترتیب کے لحاظ سے قرآن آیات کی دو طرح کی تفسیر وہ مفسرین نے فرمائی ہیں. آیتوں کو دو قسم پر تقسیم فرمایا ہے. ایک ہے آیات محکمات اور ایک ہے آیات متشابہات. آیات محکمات وہ آیتیں ہیں جن کے معانی و مفہوم واضح اور صاف ہوں. مطلب وہ آیتیں کہ جن کی معانی اور جن کے مفہوم وہ بالکل واضح اور صاف ہو جو آسانی سے سمجھ میں آتا ہو. مثلا میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں. قرآن کریم میں ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا. اب دیکھیے یہ آیت واضح ہے. اس میں واضح طور پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے بیع کو یعنی تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ آیات محکمات ہے کہ ان کے معنی اور ان کے مفہوم واضح اور صاف اور آسانی سے سمجھ میں آتا بھی ہے. دوسری قسم وہ ہے آیات متشابہات. وہ آیتیں ہیں جن کے معنی و مراد واضح نہ ہو اور جس کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے. جیسے ایک آیت ہے قرآن پاک میں الرحمن علی العرش استوى. رحمان یعنی اللہ وہ عرش پر قائم ہوا. اب اللہ عرش پر کیسے قائم ہوا اس کی کیفیت کیا ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. بندوں میں سے کسی کو اس کا علم نہیں ہے. تو ایسی آیتیں کہ جن کا معنی جن کا مراد مفہوم واضح نہ ہو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے ان کو ہم آیات متشابہات کہتے ہیں. نیز حروف مقطعات. حروف مقطعات جیسے الف لام میم یاسین حامیم عین سین قاف جو الگ الگ حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں. تو یہ بھی متشابہات میں سے ہے. متشابہات کا مطلب ہمیں اس کا واضح معنی اور مفہوم مراد پتہ نہیں چلتا کہ اس کی معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے. آیات محکمات اور متشابہات کا حکم کیا ہے کہ جو آیات محکمات ان کا حکم کیا ہوگا اور آیات متشابہات کا حکم کیا ہوگا. دیکھیں آیات محکمات کے معنی واضح ہوتے ہیں اس لیے اس کے احکام کی تعمیل کرنا ضروری ہے اور اس سے مسائل مستنبط کرنا درست ہے. وہ تو معنی بھی واضح ہے اور اس کے مفہوم بھی واضح ہے تو اس کی تعمیل کرنا بھی ضروری ہے اور اس سے ہم مسائل اگر مستنبط کرتے ہیں وہ بھی درست ہے. لیکن آیات متشابہات کے معنی اور مراد واضح نہیں ہے. جو آیات متشابہات ہیں تو ان کے جو معنی ہیں اور ان کے جو مراد اور مفہوم ہے وہ واضح نہیں ہے. اس لیے اس کے معنی کی تحقیق و تعین کرنا صحیح نہیں ہے کہ اس کی یہ معنی ہوگا اور اس کی وہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ہے اور اللہ کے راز کو وہی لوگ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے دل میں ٹھیڑا پن نفاق ہوتا ہے جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو آیات محکمات ہیں اس پہ عمل کرنا ضروری اور اس سے احکام مستنبط کرنا کلیئر ہے. اور جو آیات متشابہات ہیں تو جو آیات متشابہات ہیں تو آیات متشابہات اس کے معنی کی تحقیق کرنا اس کی تعین کرنا وہ صحیح نہیں ہے. اس سے ہم مسائل کو مستنبط نہیں کر سکتے.